اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ فرمان ہے جس کی آیت پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائے، خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھید سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اس کو روکے رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھیر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود کی 1 سے 8 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ ہود میں 10 رکوع اور 123 آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اس کا پہلا رکوع جس میں 8 آیتیں ہیں، جس کا بھی میں نے ترجمہ پڑھا، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورہ مبارک کو سمجھنے کے لیے اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ سورت مکی ہے، مکے کی آخری دور کی سورتوں میں سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے پورے 10 سے 12 سال گزر چکے تھے۔ ظلم انتہا کو تھا۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، ماں حضرت ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کیسے حالات ہوں گے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی، یہ تصور کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مجھ کو سورہ ہود اور اس کے اہم مضامین نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اس صورت میں پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے عذاب میں پکڑ لیا۔ تو یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت طاری رہتی ان پر رہتی کہ کہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے مدت دیا ہے، یہ مدت میری مکے کی قوم کو بھی ختم ہو جائے گی نہ ہو اور آپ پر عذاب نہ آ جائے۔ تو یہ پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور آج دنیا کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے، اور اس صورت کے اب ہم ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں۔ الف لام را فرمان ہے، یعنی یہ حرف مخططات ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام را فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، یہ پوری صاف صاف کھول کر بتائی گئی ہیں۔ کم سے کم پڑھا لکھا بھی انسان اگر اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو اگر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے، صاف صاف بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب کوئی بھی انسان دنیا کا، جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے انسانوں کو لیجئے، اس وقت کے یا آج کے بھی انسانوں کو، کوئی بھی اگر یہ دل سے تسلیم کرتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اور اس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دیتا ہے۔ پہلی جو کتابیں تھی تورات و انجیل، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے پہلے کتنے کتابیں نازل کیے، یہ منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ کتاب ہے جو منسوخ نہ ہوگی، قیامت تک رہے گی یہ کتاب، اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مکے کے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ صحابہ، ان کو وہ عرب قوم کو امی کہا گیا ہے، یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ وہ قوم نے جب قرآن مجید کو اپنایا، قرآن مجید کو سمجھا، دل سے لگایا، دل میں اتارا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع دیا، سارے دنیا پر چھا گئے۔ وہ قوم جس پر کوئی حکومت کرنا گوارا نہ کرتا تھا، بازو میں بڑی بڑی حکومتیں تھیں، سپر پاور تھے، رومن امپائر، پشچم امپائر، لیکن وہ اس قوم پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ قوم ایسی قوم جہالت میں بھٹک رہی ہے، ان پر حکومت کر کر کیا فائدہ۔ ایسی قوم نے جب قرآن کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ساری دنیا پر چھا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، صاف صاف بیان کی گئی ہے۔ کوئی بھی آج بھی کوئی بھی سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دیتا ہے۔ یہ
ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، جب مکے میں آپ لوگوں کو بتاتے تھے تو وہ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ آپ جو ہے خود اس کو گھڑ رہے ہیں، یا کوئی جین آپ کو آتا ہے سکھاتا ہے، یا کوئی کاہنہ آپ کو سکھاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی طرف سے ہے، باخبر ہستی کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، انسانوں کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، دنیا کی ہر چیز کا علم ہے اس کو۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور صرف بشارت دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مکے کے مشرک کہتے تھے کہ تم جو کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، اللہ ہم کو پکڑے گا، تو کیوں نہیں پکڑ ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دوسری نمبر کی آیت میں کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ نبی جو ہے صرف ڈرانے والے اور بشارت دینے والے ہیں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ یعنی تم جو ہے اپنے رب سے معافی چاہو، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، اور اللہ کی طرف اگر پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت تک، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک مدت تک خاص اچھا سامان زندگی دے گا، تم کو دنیا میں بھی اچھی زندگی دے گا۔ اب یہاں پر تھوڑا ٹھہر کر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے، رسول کی بات کو مانے، قرآن مجید کے تعلیمات پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اچھا سامان زندگی دے گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن آج شیطان نے یہ بھلاوے میں ڈال دیا ہے کہ انسانوں کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو بھلے ہی ہماری آخرت سدھر جائے لیکن دنیا برباد ہو جائے گی۔ اس طرح سے شیطان نے بھلاوے میں ڈال دیا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر 100% اگر عمل کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، حرام خوری سے بچیں گے، غلط کاموں سے بچیں گے، دھوکہ دڑی سے بچیں گے، تو ہماری آخرت تو سدھر جائے گی لیکن دنیا برباد ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، قرآن مجید کی طرف پلٹ آؤ، رسول کی تعلیمات کی طرف پلٹ آؤ، تو اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ اور یہی چیز جو ہے دنیا نے دیکھی کہ وہ صحابہ جن کو مکے میں جب یہ سورت نازل ہو رہی تھی رہنا مشکل ہو گیا تھا، اپنی جان بچا کر حبشہ کی ہجرت کر گئے تھے، وہاں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نعمتیں بخشی، ایسا نوازا کہ ساری دنیا پر چھا گئے۔ وہ رومن امپائر، وہ پشچم امپائر ان کے قدموں میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے نوازا، ان کی دنیا بھی سدھاری اور آخرت بھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم کو ایک خاص مدت تک اچھا سامان زندگی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور ہر شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ صاحب فضل جو اللہ کے اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں ان کو اچھا فضل عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم منہ پھیرتے ہو قرآن کی تعلیمات سے تو تم کو ایک ہولناک دن سے یعنی قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں، ایک ہولناک دن سے ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، آخر کار تم کو سب کو جو ہے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی دنیا میں نہیں رہے گا۔ آج اگر تم نے اس تعلیمات سے منہ موڑ لیا تو تم کو جو ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور آج بھی دور جدید کے بھی لوگوں سن لو، دنیا کے تمام انسانوں سن لو، اگر تم اللہ کی کتاب سے منہ موڑتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات سے منہ موڑتے ہو اور اس سے کناہ کشی کرتے ہو، اس سے دور ہوتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کو ایک بڑے عذاب سے یعنی قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، آخر تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ آج دنیا میں تم منہ موڑ کر زندگی گزار لو، لیکن مرنا ہے تم کو، اور ایک دن جو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرا رہے ہیں۔ قرآن مجید قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ پل جھپکتے ہوئے بھی قیامت لا سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے دنیا میں نعمت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے، جب چاہے کسی کی بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی 5 نمبر کی آیت میں، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت دیتے تھے، مکے میں جب دعوت قرآن مجید کی دعوت پیش کرتے تھے، ظالم تو ظلم ڈھاتے تھے، لیکن جو نیوٹرل رہتے تھے، جو خاموش رہتے تھے، لیکن قرآن کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے، تو جب آپ گلی میں کہیں سے گزرتے تو جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سینہ موڑتے تھے، اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے تھے، راستہ بدلتے تھے۔ اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائے۔ خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانکتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھید سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خبردار، تم جو اپنا آج نبی کی بات سے، نبی کے فرمان سے جو اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانک رہے ہو، راستہ بدل رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے چھپا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ سینوں کے چھپے راز کو تک جانتا ہے، وہ اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی، وہ تو ان بھید سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے، جو سینوں میں ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ یعنی زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، کوئی پرند چرند، کوئی کیڑے مکوڑا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ اللہ کا ہر چیز کا علم ہے۔ کالی اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر جو چونٹی ہوتی ہے، اس کی بھی اللہ کو خبر ہے، وہ کالی چونٹی جو ہوتی ہے اس کی بھی اللہ کو خبر ہے۔ دنیا کے ہر چیز کی اللہ کو خبر ہے۔ درخت کا کوئی پتا اگر گرتا ہے تو اس کا بھی ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، بارش کا ایک خطرہ بھی جو گرتا ہے تو اس کا بھی ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ جو ہے، تم جو آج نبی سے منہ موڑ رہے ہو، یہ اس وقت جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی، دور جدید کے لوگوں کے لیے بھی، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ دیکھو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آج تم یہ قرآن مجید کا انکار کر رہے ہو، اس کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہو، تو دیکھو اللہ سے منہ موڑ رہے ہو، تو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔
دنیا کے تمام چرین پرین کیڑے مکوڑے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ایک کائنات کی تخلیق کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنائی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ 6 دن کون سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں اللہ کے نزدیک یہ ہمارے جو آج کا دن ہے یہ 1000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کا بھی دن جو رہے گا وہ 1000 سال کے برابر ایک دن رہے گا۔ تو یہ ایک دن وہ 6 دن وہ ہیں یا یہ دن ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے پہلے اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ پانی کون سا تھا، کیونکہ یہ جو آج جو پانی ہے H2 یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے H2 گیس یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر پانی بنایا ہے، یعنی تو اللہ بہتر جانتا ہے یہ پانی پر عرش تھا یا اس کا اور کون سا پانی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں ہم کو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات جو ہے 6 دنوں میں بنائی اور اس سے پہلے اس کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو آزمائے کہ تم جو ہے کون بہتر عمل کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتا ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو مانتا ہے۔ آزمائے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے نبی، اللہ تعالیٰ اب اپنے نبی کے ذریعے سے کہتا ہے اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے ان سے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو کہتے تھے یہ تو سری جادوگری ہے، یہ تو جادو کی بات ہے۔ اس طرح سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور آج بھی جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے رو کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سوال کرتا ہے کہ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے یہ عذاب ٹال رہے ہیں، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں، تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے رو کے رکھا ہے۔ یعنی وہ تم جو دھمکی دے رہے ہو کہ وہ عذاب میں پکڑ لے گا، تو تم کو کس چیز نے رو کے رکھا ہے؟ ایک طرف تو وہ کھلی جادوگری بھی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو جو سرداری دی تھی مکے میں، اور وہ جو ظلم ڈھا رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ تم کو جو ہے ہما کو پکڑنے میں کس چیز نے رو کے رکھا ہے، اس طرح سے وہ کہتے تھے۔ آج بھی دنیا میں سن لو ظالمو، جو ظلم ڈھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو تم کو ڈھیل دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ کب تک مہلت دے۔ تو ایک خاص وہ سمجھتے ہیں کہ آخر کس چیز نے تم کو رو کے رکھا ہے، ہم جو اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ڈھیل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے طور پر دیتا ہے۔ اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو حکومت دیتا ہے، کسی کو اختیار دیتا ہے، تو وہ آزمائش کے لیے دیتا ہے، اور کسی سے چھین لیتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس کی آگے آیتوں میں اس کی تفصیل سے ذکر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آزماتا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنو، جس روز اس چیز کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھیر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی وہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یعنی وہ اتنا ظلم ڈھانے کے باوجود ان کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو کہتے تھے کہ آخر کس چیز نے تم کو رو کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنو، جس روز اس کی سزا کا وقت آ گیا تو کسی کے پھیرے نہ پھیر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تم جو مذاق اڑاتے تھے نا، تو وہ اس کو آ گھیرے گی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دور ہوگی۔
یہ آیت اس وقت جو ظلم ڈھا رہے تھے ان کے لیے بھی، اور دور جدید کے ظالموں کے لیے بھی، آج کے دور کے فرعونوں کے لیے بھی، کہ سن لو، آج جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے تم کو جو ڈھیل دی ہے، آج جو تم سارے دنیا میں قتل غارگی کرتے پھر رہے ہو، تم دنیا میں ملک کے ملک تباہ و برباد کر رہے ہو، وقت کے فرعونوں سن لو، آج تم جو ظلم ڈھا رہے ہو، جو تم نے فلسطین میں، غزہ میں قتل گاری کی، جنوسائیڈ کیا، تو سن لو، اللہ تم کو ڈھیل دے رہا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو اللہ کیوں نہیں پکڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس روز اس سزا کا وقت آ گیا، جس روز سزا کا وقت آئے گا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھیرے گا۔ اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو کسی کے پھیرے نہ پھرے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور وہی چیز آ گھیرے گی جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ آج تم مذاق اڑا رہے ہو تو وہی چیز تم کو آ گھیرے گی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کب تک ڈھیل دیتا ہے۔ آپ دیکھو پچھلے قوموں کے واقعات اس کے آگے آئیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ قوم کو کتنی مہلت دی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر جو ہے اس کے بعد فرعون جو ہے مسلسل ظلم ڈھاتا ہے بنی اسرائیل پر، پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرعون کے گھر میں پرورش کرتا ہے، یعنی ایک نسل گزر جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی ڈھیل دیتا ہے، ایک نسل گزرتی ہے، دوسری نسل آتی ہے، پھر بھی ظلم ستم کا دور چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج دنیا میں جو ظالم بڑے ظلم ٹھاٹے مار کر ظلم کر رہے ہیں، ملک کے ملک تباہ و برباد کر رہے ہیں، سن لو، اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو ایک لمحے کے لیے بھی سنو، جس روز اس کی 8ویں نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سنو جس روز اس کی سزا کا وقت آ گیا تو کسی کے پھیرے نہ پھیر سکے گا۔ جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا تو کسی کے پھیرے نہ پھرے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہی چیز آ گھیرے گی جس کا جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج تم مذاق اڑا رہے ہو تو وہی چیز آ گھیرے گی۔ تو یہ تھا یعنی سورہ ہود کا پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ، جس میں جو ہے اس وقت جب ایک مدت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت کا کام دے رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ آپ پر جو ہے کیا کیفیت گزر رہی ہوگی، یعنی کس طرح سے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ جو ہے آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، ماں حضرت ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے ظلم اور زیادہ بڑھ گیا۔ ایک کمبخت، ایک بدبخت نے جو ہے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کی صاحبزادی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے آپ کی سر سے مٹی کو جھاڑتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے، بیٹی اللہ تعالیٰ تمہارے ابو کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیسی کیفیت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تصور کیجئے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ تھا اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے پیغام کو سارے انسانوں کو، دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔